نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے 3 حروف کے مخارج پڑھے تھے جن 3 حروف کو ہم حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ حروف نطعیہ، نطع عربی زبان میں ثنایا علیہ کے اوپر کی جو جڑ کا حصہ ہے اسے نطع کہتے ہیں۔ بہرحال آج ہمارا اگلا جو مخرج ہے، کل ہم نے مخرج نمبر 12 پڑھا تھا، آج ہمارا مخرج نمبر 13 ہے۔ یہاں سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں اور اس میں بھی زبان کی نوک ہی استعمال ہوتی ہے، لیکن طا دال تا میں زبان کی نوک کہیں اور لگی تھی۔ یہ جو مخرج نمبر 13 اب ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کے اندر زبان کی نوک کہیں اور لگتی ہے، ذرا اس پر آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ یہ مخرج نمبر 13 کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے اس کی تصویر بھی شیئر کی ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ مخرج نمبر 13 زبان کی نوک یعنی رأس لسان اور ثنایا علیہ کا سرا، اوپر والے دانتوں کی نوک، اندر والی، اندر کی طرف کی نوک، سرا، اندرونی حصے کا سرا۔ زبان کا سرا، زبان کی جو نوک ہے، یہ اوپر والے دانتوں کی نوک سے لگائیں اندر والی طرف، تو اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں بغیر سٹی والی آواز کے، بغیر زور لگائے، انتہائی نرمی کے ساتھ۔ وا موٹا کر کے، یہ وا موٹا ہے، وا، ذال، تا، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، وا، ذال اور ثا۔ اس میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، ادا ہو جاتے ہیں آرام سے، آسانی سے، کوئی زیادہ محنت مشقت تکلف زور نہیں لگانا پڑتا، بغیر محنت مشقت تکلف اور زور کے یہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن توجہ اس میں ضروری ہے۔ اس میں توجہ، آپ کا دھیان ہونا چاہیے کہ میں نے زبان کی نوک کو کہاں لگانا ہے۔ میں اس کی آسانی کے لیے، آسانی سے نکالنے کے لیے، آسانی سے اس کی ادائیگی کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ دونوں دانتوں، اوپر والے اور نیچے والے دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑی سی زبان کی نوک کو لیں، لگے گی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے، لیکن اگر تھوڑی سی دونوں دانتوں سے باہر کی طرف نکل آئے تو اس سے آسانی سے یہ 3 حروف ادا ہو جاتے ہیں، وا، ذال اور ثا، وا، ذال، ثا، وا، ذال، ثا۔ اس میں زا یہ آواز بالکل نہیں آئے گی، ثا کو ادا کرتے ہوئے سین کی آواز بالکل نہیں آئے گی، اس کو آپ نے ذرا توجہ رکھنی ہے۔ وا، ذال، ثا، وا موٹا ہوگا، ذال اور ثا باریک ہوں گے، نرمی سے 3 حروف کو ادا کرنا ہے۔ ان 3 حروف کو حروف لیثاویہ بھی کہتے ہیں، لیثاویہ، لیثاویہ۔ اب ذرا اس کی مشق کی طرف آ جائیے۔ سب سے پہلے حرف وا ہے، وا، اس کو ہم ادا کریں گے، تو کیسے ادا کرنا ہے ذرا توجہ رکھیں گے، انشاءاللہ سب ادا ہو جائے گا۔ او، او، ایو، او، وا، وی، وو، وا، وی، وو، وا، ولی، وا، واو، ولی، واو، مضاضمین، المضاضم، ضاضا ولضاضا، موٹا کر کے، وا نرمی سے،
اض 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 ضا ضی ضو ضا ضی ضو ضا ولی ضا ضا ولی ضض ذو ضاض من المضاضم ضاضا ولضاضا. یہ تو تھا حرف ضاد ضا ضا. اس کے بعد ہے ذال. ذال نرمی سے، اس میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی، زور بالکل نہیں لگانا، نرمی سے دونوں دانتوں کے درمیان میں ہلکی سی زبان کی نوک لے آئیں. اصل میں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سرے اور نوک سے لگے گی، اس سے وہ ذال نکلتا ہے. ذال باریک ہے. اذ 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 ذا ذی ذو ذا ذی ذو ذا ولی ذا ذا ولی ذذ ذو ذاذی من المذاذم ذا ذا ولی ذا ذا. یہ ذال کی آواز ہے. اذ 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 ذا ذی ذو ذا ذی ذو ذا ولی ذا ذا ولی ذذ ذو ذاذی من المذاذم ذا ذا ولی ذا ذا. آگے حرف ہے ثا. عام طور پر سین اور سا کی آواز کو عموماً لوگ مکس کر دیتے ہیں، یہاں ہم نے مکس نہیں ہونے دینا. سین کی آواز میں سیٹی کی آواز آتی ہے اور سا میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آتی. اف میرے ساتھ ذرا دہرائیے. اف اف اس سا سی سو سا سی سو سا ولی سا سا ولی سس ثلاثی من المساسم ساسا ولساسا. سا کی آواز ہے جو آپ نے ادائیگی کرنے کا طریقہ اس کا سیکھا اور سمجھا، اس کو پڑھنے کی کوشش کی. یہ سا کی آواز ہے اور اس طرح اس کو پڑھا جائے گا. وا رال اور سا یہ تین ہم نے ادا کر لی اور پڑھنا سیکھ لی الحمدللہ. اب آپ اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ، امید ہے کہ بہتری کی طرف آ جائیں گے. نرمی سے اس کو ادا کرنا ہے، نرمی سے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. میں نے تینوں کی مشق کر کے بھی دکھا دیا، آپ نے ساتھ ساتھ اس کی مشق کی ہوگی، نہیں تو آپ اپنے طور پر کرتے رہیں، پھر آپ اس کا سبق سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو آپ سے عرض کر دیجیے گا. یہ تو ہمارا مخرج کا سبق تھا. مخرج نمبر 13 ہم نے پڑھ لیا ہے، 3 حروف پڑھ لیے ہیں. 17 مخارج میں سے 13 ہمارے ہو چکے ہیں، تقریباً آگے 4 مخارج باقی ہیں. ان چاروں میں سے بھی جو چوتھا اور آخری مخرج ہے وہ غنے کا ہے، وہ ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا ہمارے اب کل 3 مخرج باقی ہیں، 3 مخرج باقی ہیں. ہم اس کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہمارے حروف تہجی کے جو الفابیٹس کی جو ادائیگی کا طریقہ کار ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور ہم اس کو اچھے طریقے سے سیکھ پائیں گے. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب آ جائیے ہمارے سبق کا جو دوسرا عنوان ہے وہ ہے قرآن پاک کی باقاعدہ صورتوں کی ادائیگی. صورتوں کی ادائیگی اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے. صورتوں کی ادائیگی میں ہم سورت فاتحہ بھی کر چکے ہیں، سورت فاتحہ بھی کر چکے ہیں، سورت الناس بھی کر چکے ہیں. یہ جو کل ہم نے مخارج پڑھنے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، وہ بھی میں ابھی آپ کو سینڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس پر ایک نظر ڈال لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آئندہ سبق میں ہم نے کون کون سے مخارج پڑھنے ہیں. بہرحال مخرج نمبر 14 ہے، 15 ہے، 16 ہے اور 17 ہے. 14 نمبر مخرج صاد، زا اور سین کا ہے، سیٹی والے حروف، پھر فا کا ہے، پھر میم، با اور واو کا ہے. اس طرح ہمارے مخارج پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، ہمارا جو صورتوں کا عنوان چل رہا تھا اس میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی مشق آپ نے کی اور اس کے بعد پھر مختلف صورتوں میں ہم سورۃ الناس کو ہم نے تفصیل سے سمجھا. آج ہماری سورت فلق ہے. فلق، قل اعوذ برب الفلق. تو اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ سورت کب نازل ہوئی تھی، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں.
اب میں نے آپ کے سامنے صرف سورۃ الناس کا تھوڑا سا ترجمہ ذکر کرنا ہے اور پھر ہم انشاءاللہ سورۃ فلق کی طرف آئیں گے. سورۃ الناس کا ترجمہ کیا ہے ذرا اس کو توجہ سے سنیے اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس سے پہلے ہم سورۃ فاتحہ پڑھ چکے ہیں. سورۃ فاتحہ کا بھی اگر میں تھوڑا سا ترجمہ آپ سے عرض کر دوں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. نماز پڑھتے ہوئے ترجمہ ذہن میں رکھیں گے, انشاءاللہ نماز پڑھنے کا مزہ اور لطف آئے گا. سورۃ فاتحہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا. ہم شیطان مردود سے, ایسا شیطان جسے اللہ نے اپنے در سے دھتکار دیا, نکال دیا, دفع کر دیا, مردود جس پر اللہ نے رد کیا, مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اچھا, بعض لوگ یہاں ترجمہ کرتے ہوئے بالکل غلط ترجمہ کر دیتے ہیں. ہم شیطان مردود کی پناہ مانگتے ہیں اللہ سے. استغفر اللہ, مانا زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے, بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے یہ ترجمہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. شیطان مردود سے اللہ کی پناہ, اللہ پناہ کا معنی حفاظت, اللہ کی حفاظت میں ہم آتے ہیں. اعوذ باللہ, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں, آتی ہوں, من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے. یہ اس کا ترجمہ ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ بالکل غلط کرتے ہیں, ذرا آپ نے توجہ رکھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہ ترجمہ بالکل نہیں ہے, بلکہ کفر تک لازم آ جاتا ہے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی, گویا میں شیطان کی حفاظت میں آ رہا ہوں اللہ سے. استغفر اللہ, اتنا معنی بدل جاتا ہے. اس لیے یہ کی اور سے, اس کا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. من عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سے. من کا ترجمہ عربی زبان میں جو من کا لفظ ہے اس کا ترجمہ اردو میں سے کرتے ہیں. من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے. اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, اللہ کی پناہ میں, اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں, آتا ہوں شیطان مردود سے. ایک تو یہ اس کا ترجمہ ہے. دوسرا ہم تسمیہ پڑھتے ہیں. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کے نام کے ساتھ. بسمی, نام کے ساتھ, با آتا ہے ساتھ بتانے کے لیے, معیت بتانے کے لیے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. اس کی رحمت دنیا میں مسلمانوں کافروں سب کے لیے عام ہے, لیکن آخرت میں اس کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی. اس لیے یہاں اللہ جل جلالہ نے اپنے دو صفاتی نام ذکر کیے. دونوں کا ترجمہ رحمت سے نکلا ہے, دونوں لفظ رحمان بھی رحیم بھی, لیکن دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ رحمان وہ ذات ہے جو دنیا میں ہر ایک پر رحم کرے, چاہے وہ اس کے ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو. اللہ دنیا میں مسلمانوں کو بھی کھلاتے پلاتے, نعمتوں سے نوازتے ہیں, کافروں کو بھی, نہ ماننے والوں کو, بلکہ بعض اوقات نہ ماننے والوں کو اللہ زیادہ نعمتیں دیتے ہیں کہ ان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے. لیکن اللہ کی جو صفت رحیمیت ہے اس کا اظہار آخرت میں ہوگا کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے, کافروں پر یہ صفت رحیمیت نہیں ہوگی آخرت. یہ ہے اس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. اچھا, اس کے شروع میں بعض لوگ شروع کرتا ہوں یہ لفظ بتاتے ہیں, شروع کرتا ہوں, شروع کرتا ہوں, وہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اصل میں عربی زبان کا اصول ضابطہ یہ ہے کہ بعض چیزیں پڑھنے میں نہیں آتی لیکن ترجمے میں آ جاتی ہیں. پڑھنے میں نہیں آتی, سائلنٹ ہوتی ہیں, ان کی ادائیگی نہیں ہوتی, وہ لفظوں میں لکھی بھی نہیں ہوتی, لیکن وہ ہم معنی کے طور پر وہ سمجھ جاتی ہیں. تو یہاں اشرع, شروع میں ہم عربی زبان, عربی گرامر کے اصول و ضوابط کے مطابق ہم محذوف عبارت نکالتے ہیں. اشرع یعنی میں شروع کرتا ہوں, میں شروع کرتا ہوں. شروع کا لفظ ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عبارت کے اندر نہیں ہے, لیکن جار مجرور مل کر متعلق ہوتے ہیں کسی نہ کسی فعل کے. یہ ایک عربی گرامر کا ضابطہ ہے, جنہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے. لہذا اشرع فعل یہاں محذوف نکالا جاتا ہے. بہرحال ترجمہ اس کا یہ درست ہے, اللہ جل جلالہ کے نام کے ساتھ جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. ہم کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں. اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ جل جلالہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے, پروردگار ہے, پالنے والا ہے. اب ایک ایک لفظ, ایک ایک آیت پر, ایک ایک لفظ پر بڑی تشریح کرنے کو دل کر رہا ہے, لیکن وقت نہیں ہے, میں اس کو سب کو چھوڑ دوں, صرف موٹا موٹا ترجمہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. الرحمن الرحیم, وہ رب العالمین, وہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا, جو کہ جس کے اندر صفت رحمان بھی ہے, صفت رحیمیت بھی ہے. رحمان کا ترجمہ میں نے بتا دیا, جس کی رحمت عام ہو. رحیم وہ ہے جس کی رحمت خاص ہو مسلمانوں کے ساتھ. مالک یوم الدین, اللہ جل جلالہ وہ ذات ہے جو قیامت کے دن کے, جو روز جزا کے اور انصاف کے دن کے, عدل و انصاف کے دن کے مالک ہیں. ایک ہوتا ہے قاضی, جج, اور ایک ہوتا ہے مالک. دونوں میں فرق ہے. قاضی نے اصول و ضوابط کے مطابق فیصلے کرنے ہیں, وہ اصول سے ہٹ نہیں سکتا. لیکن جو مالک ہوتا ہے اس کے لیے کوئی اصول ضابطہ نہیں, مالک جو چاہے کرے.
تو گویا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں یا اللہ آپ صرف جج نہیں ہے قیامت میں، آپ صرف قاضی نہیں ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں۔ قاضی ہوتا ہے جو اصولوں کے مطابق فیصلہ کرے، اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے تو اس کو سزا دے گا، قاضی کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مجرم کو سزا دے۔ مالک تو وہ ہوتا ہے جو چاہے تو سزا دے، چاہے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے! اللہ نے اپنی کیا زبردست صفت یہاں ذکر فرمائی ہے، فرمایا میں مالک ہوں قیامت کی، میں چاہوں گا تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دوں گا، مجھے کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ نے اپنا لفظ قاضی کے ساتھ ذکر نہیں کیا کہ میں قیامت کے دن کا قاضی ہوں، جج ہوں، ججمنٹ کروں گا میں، نہیں، فرمایا میں مالک ہوں، مالک ہی یوم الدین، اللہ مالک ہے اس روز جزا کے، جو چاہے جس کے چاہے ساتھ کرے، اللہ کو وہ پوچھنے والا نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، مدد بھی صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو جنت تک جاتا ہو۔ وہ کیسے پتا چلے گا کن کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ نے انعام کیا، انعام یافتہ جو لوگ ہیں، جن پر آپ کا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ غصہ ہوئے، آپ کا غضب نازل ہوا، وہ گمراہ ہوئے، یعنی یہودی اور عیسائی۔ یا اللہ مجھے ان کے راستے پر نہیں چلنا، مجھے ان کے راستے سے بچا لے، افراط و تفرید سے بچا کے امت وسط میں ہمیں شامل فرمائے۔ صراط مستقیم اتنی قیمتی دعا ہے کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر ہمیں اس دعا کے مانگنے کا حکم دیا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، پھر عبادت کا تذکرہ، پھر آخر میں قیمتی ترین چیز انسان اپنی دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز اللہ سے بھیک کی طرح مانگتا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما۔ نیک لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، برے لوگوں کے راستے سے بچا جن پر آپ کا غضب اور غصہ نازل ہوا اور وہ گمراہ۔ اس کے بعد سورۃ الناس ہے، قل اعوذ برب الناس، اس کا ترجمہ کیا؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے رب کی حفاظت میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، ہر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، خناس جو چھپ کر وسوسہ ڈالتا ہے، سینے کے اندر، دل کے اندر شیطان بن کے وسوسے ڈالتا ہے، برے برے خیالات، اللہ رسول کی نافرمانی کے خیالات جو دل میں ڈالتا ہے، اسے وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب سے، اور لوگوں کے بادشاہ سے، لوگوں کے معبود سے، من شر الوسواس الخناس، جو چھپ کر وسوسہ ڈالنے والا ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، یوسوس، لوگوں کے سینوں میں، فی صدور الناس، صدور صدر کی جمع، صدر سینے کو کہتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، ہر وسوسہ ڈالنے والے سے یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں۔ کیا خوبصورت دعا! چنانچہ اب ہماری سورۃ فلق ہے، آپ کے گروپ میں سورۃ فلق سینڈ کر دیجیے، اس کو آپ میرے ساتھ دہرائیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو پڑھیں گے، اگر پوری نہ بھی ہو سکے ایک دو آیتیں تو پڑھ ہی لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ، یہ لفظوں پر پہلے بات ہو چکی ہے سورۃ الناس کے اندر، قل اعو، اعو، حمزہ کی آواز، او عین کی آواز، اعوذ، زال نرمی سے، قل اعوذ، قل اعوذ بربی، بربی، با پر زور لگا کے، شد ہے، برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، بربی میں را موٹا ہوگا، با پر شد ہے، زور لگا کے، الفلق، فا، فا، ابھی ہم اس کا مخرج انشاءاللہ اگلے دنوں میں پڑھیں گے، فلاق، قاف پر قلقلہ ہوگا، قاف موٹا ہے، ساکن ہونے کی حالت میں قلقلہ بھی کریں گے، قطب جدن میں سے ہے۔ قل اعوذ برب
بالفلق نون ساکن کا اخفا، نون ساکن کا اخفا ہوگا یہاں پر، غنہ نہیں کرنا، غنہ اور اخفا میں فرق ہے، غننے کی آواز ہے من، اخفا کی آواز ہے من، دونوں میں فرق ہے۔ من شری، شین کے اندر صفت تفشی، آواز کو پھیلائے، را کے اوپر شد ہے زور لگا کے، شری، یہ والی آواز نہیں آنی چاہیے، میری آئی غلطی سے اس کو نہیں آنا چاہیے، شری، من شری، را باریک ہوگا کیونکہ پیچھے زیر ہے را کے نیچے، من شر ما خلق، ما خلق، من شر ما خلق، ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، غین موٹا، غا سین سٹی والا، قن قاف دو زیرو، ومن شر غاسق، غاسق، غاسق اذا وقب، اذا وقب، ذال نرمی سے، اس میں سٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی، اذا وقب نہیں، اذا وقب، ومن شر غاسق اذا وقب۔ بس آج اتنی رکھتے ہیں، 3 آیتیں ہوں گی، کل 2 آیتیں آخری پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا ترجمہ بھی کل سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ کوئی سوال پوچھنے والا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔